السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 43۔ تلاوت، ترجمہ اور تفسیر۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اے اللہ ہمیں نفع بخش علم عطا فرما، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ ترجمہ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت میں 3 احکامات ہیں۔ پہلا حکم کیا ہے کہ نماز قائم کرو، دوسرا زکوٰۃ ادا کرو، اور تیسرا نماز کا اور پھر باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم ہے۔ اور یہ کہ عاجزی کے ساتھ عاجزی اختیار کرو نماز میں۔ اچھا، اقامت صلاۃ، ٹھیک ہے۔ اچھا، نماز کا حکم قرآن پاک میں بہت دفعہ آیا ہے، کم و بیش 700 دفعہ نماز کا حکم قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس سے آپ نماز کی اہمیت کا پتہ چل سکتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ سب سے پہلا سوال آپ سے نماز کے بارے میں ہوگا، اور یہ ہے کہ نماز ایسی پڑھنی چاہیے جس میں جب ہم سجدہ کریں تو ہمارا دل بھی اللہ کے آگے جھک رہا ہو۔ اتنی احترام، اتنی عقیدت، اتنی محبت سے نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز قائم کرو۔ اس میں سب سے پہلے نماز کی شرائط کیا ہے؟ نماز پڑھنے کی ہماری شرائط ہیں وہ کیا ہے؟ کہ طہارت ہو، یعنی پاکی ہو، جسم کپڑے سب پاک ہو۔ پھر یہ کہ وقت کی پابندی ہو۔ اول وقت نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں یا کہیں گئے ہوئے ہوتے ہیں تو ٹائم آگے پیچھے ہوتا ہے، لیکن نماز اول وقت پڑھنے کا، اذان کے ساتھ پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ نماز کے ارکان کی پابندی کریں، یعنی نماز میں آپ کے کیا ہے شرائط کہ نماز سے پہلے کے جو آپ کے کام ہے، ضروری جو شرائط ہے ان کو بھی پورا کریں، اور نماز کے ارکان کو بھی پورا کریں، اور نماز کو بہت خشوع کے ساتھ پڑھیں۔ بس یہ سمجھ کے پڑھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کے آگے ہیں اس وقت موجود۔ اور جب نماز پڑھیں تو بس اپنے دل کو صرف اللہ کی طرف رکھیں، کہیں اور بہت شیطان بہکاتا ہے ہمیں نماز کے دوران، بہت زیادہ بہکاتا ہے، خیالات ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا حکم کیا آ رہا ہے؟ زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ جو ہے ایک خاص مال کے اندر خاص مقدار سے مستحق افراد کو دینا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہوگا اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ یا پھر آپ کے پاس جو رقم ہے وہ، اگر آپ کے بینک میں کو ایک رقم کچھ ہے موجود ہے جو خرچ نہیں ہو رہی ہے، اس خاص مقدار کی رقم کے مال پر زکوٰۃ آپ کو دینی ہے، جس کا 2.5% ہے، ٹھیک ہے۔ اور زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے؟ مستحقین کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے رکوع، یعنی نماز۔ اور کیا اس میں ایک غور طلب بات ہے، مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے بعد جماعت نماز پڑھنے کا، اور خواتین کو گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور رکوع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے آگے جھکنا، اور اللہ کے آگے اس طرح جھکنا کہ آپ کے اندر بے پناہ عاجزی موجود ہے۔ نماز یہ نہیں کہ بس اللہ اکبر کہا اور جلدی جلدی سے سب پڑھا اور سب کر کے اور بس اٹھ گئے کہ ہم نے تو نماز پڑھی، نہیں۔ دل میں یہ اس خواہش کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس عاجزی کے ساتھ کہ بس میں اللہ کی بندی ہوں اور اللہ کے سامنے ہوں اس وقت۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ چونکہ باجماعت نماز کا حکم ہے مردوں کو، تو آپ اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں ماشاء اللہ سے افراد زیادہ ہیں اور والد ہیں اور والد کے ساتھ ان کے بیٹے ہیں
یا چچا تایا سب گھر میں رہتے ہیں تو آپ گھر میں بھی جماعت کر سکتے ہیں، گھر میں بھی جماعت ہو سکتی ہے۔ با جماعت نماز میں کوئی عذر نہیں ہے، اور وہ ضروری ہے کہ جو مرد ہیں وہ با جماعت نماز پڑھیں۔ صحیح مسلم میں سے ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ ایک نابینا صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا آدمی جو مجھے مسجد تک لے آئے، اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں نماز گھر میں ہی پڑھ لیا کروں۔ آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ نابینا تھے، وہ چاہتے تھے کہ کوئی شخص ان کے ساتھ ایسا ہو جائے تو ان کو مسجد تک لے آئے، تو حضور نے ان کو اجازت دے دی۔ مگر جب وہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ کیا اذان کی آواز تمہارے گھر تک پہنچتی ہے؟ انہوں نے کہا اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر تمہیں مسجد آنا چاہیے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے ایک نابینا شخص کو بھی اس میں چھوٹ نہیں دی گئی باجماعت نماز کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور روایت میں کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، آپ نماز پڑھا چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا تم میں سے کون ہے جو اس شخص کے ساتھ تجارت کرے یعنی نماز پڑھے؟ تو پھر ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے اس کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھی۔ جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجے افضل ہے۔ یہ سارے احکامات کا سلسلہ بنی اسرائیل کے لیے چل رہا ہے، مگر اس کے احکامات پر غور کریں تو یہ سب احکامات ہمارے لیے بھی ہیں۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن تمام زمانوں کے لیے آیا ہے، اور اپنے آپ کو قرآن میں تلاش کریں۔ آپ کے لیے کون سی آیت ہے، آپ کے لیے کون سا لفظ ہے اس کے اندر، آپ کہاں ہیں اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رب کے آگے عاجزی سے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ سوچ کر کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے۔ آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔